اور دیکھیں امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ الطبقات الشافیۃ الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر درج کرتے ہیں کہ کوئی جب تک یہ ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں کھڑی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کسی بھی ولی سے، کسی بھی صحابی سے کوئی بھی کرامت اگر سرزد ہوتی ہے، صحابی سے بھی اگر کوئی چیز سرزد ہوگی تو معجزہ اسے بھی نہیں کہیں گے، اسے بھی کیا کہیں گے؟ کرامت۔ ہر غیر نبی سے جو بھی چیز ہوگی کیا ہوگی؟ کرامت۔ اور جو کرامت کا منکر، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام تاج الدین، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے یا کسی بھی ولی سے جو بھی کرامت سرزد ہوتی ہے وہ دراصل حضور کی اتباع کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے فیض آ رہا ہوتا ہے اور یہ حضور کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے، حضور کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کرامت کا انکار کرے تو دراصل وہ حضور کے معجزے کا منکر ہوتا ہے، وہ حضور کے معجزے کا منکر ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھو غیر نبی ہے، یہ نہ دیکھو صحابی ہے، یہ نہ دیکھو تابعی ہے، یہ نہ دیکھو کامل ہے، ولی ہے، صالح ہے، جو بھی ہے اس کی نسبت حضور کے ساتھ جس قدر پختہ ہے اتنا اس کی کرامت اعلیٰ ہے، کیونکہ کرامت اس سے تو آ رہی نہیں، کرامت تو گنبد خضرا سے آ رہی ہے، کرامت تو گنبد خضرا سے آ رہی ہے، لہذا کرامت کا منکر حضور کی شان کا منکر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام مالک نے کہا، موطا امام مالک نے، امام بہقی نے کہا، ابو نعیم نے کہا، امام ابن عساکر نے کہا، ابن سعد نے کہا۔ اب یہ نام اگر نہیں آتے تو پھر مطلب آپ کا دین کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کی بحث نہیں بنتی۔ آگے کہتے ہیں کہ غیر نبی سے کوئی کرامت ہو تو بتائیں، تو غیر نبی میں ہم آج بات کسی بابے کی نہیں کریں گے، ہم ان بابوں کی بات کریں گے جنہیں سرکار نے بابے بنایا، آج ہم ان بابوں کی بات کریں گے کہ وہ کیا شاید ہے اور کہاں سے بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک قافلہ بھیجا ہوا تھا، ایک جماعت بھیجی ہوئی تھی جہاد کے لیے، اور اس کے سپہ سالار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان کیا ہے اور ایک اور صحابی ہیں انہوں نے بھی بیان کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، ادھر جنگ ہو رہی ہے، سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے جلال میں آگے وہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ اب جب یہ بات ختم ہوئی نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور یہ حدیث پتہ کہاں پہ آئی؟ مسند احمد بن حنبل، انہوں نے اس حدیث کو درج کیا فضائل صحابہ میں۔ جس کو دلیل چاہیے، سند چاہیے، آ جائے۔ فضائل صحابہ، مسند احمد بن حنبل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ سرکار آپ نے یہ کیا کیا ہے خطبے کے دوران، یا ساریۃ الجبل، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، رأیتہم یقاتلون عند الجبل، رأیتہم، میں نے دیکھا انہیں، رأیتہم، میں نے دیکھا انہیں، یقاتلون عند الجبل، پہاڑ کے قریب لڑتے میں نے انہیں دیکھا، یعفون من بین ایدیہم ومن خلفہم، وہ ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے آ رہے تھے دشمن، فلم عمل کو، میرا کچھ پاس نہ چلا،
ان قلتو کہ میں نے یہ کہہ دیا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی ہوٹ ہو جا، آگے بھی دشمن ہے پیچھے بھی دشمن ہے، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل لیلحقوا بالجبل۔ اب سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں نظارہ ہزاروں میل دور کا ہے، ادھر سے آپ جنگ کا نظارہ بھی کر رہے ہیں، ادھر سے ہدایات بھی دے رہے ہیں، اس کو کرامت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو کرامت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور امام ابن ملکن الانصاری آپ فرماتے ہیں فیہ کرامتان، اس میں دو کرامتیں ہیں، بلوغ صوت ہی، ان کی آواز کا پہنچنا بہت بڑی کرامت ہے، بلوغ صوت ہی، وہ کشف لہو عنہ، اور سارا منظر آپ کا سامنے آنا بہت بڑی کرامت ہے۔ اور ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں سیدنا فاروق اعظم کی ایک کرامت نہیں بیان ہوئی، اس میں آپ کی ایک کرامت نہیں بیان ہوئی، کئی کرامتیں بیان ہوئی۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے تھے سننے والے عام لوگ نہیں تھے، سننے والے عام لوگ نہیں تھے، سننے والے سیدنا عثمان غنی، سننے والے مولا علی المرتضیٰ اور اجل صحابہ کرام، اجل تابعین وہ سن رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر آپ کا اعلان کرنا آپ کی شان اور آپ کی جلالت کا اظہار ہے۔ اور ادھر بیٹھ کر پہلی کرامت سیدنا فاروق اعظم کی نظر کا میدان جنگ تک جانا پہلی کرامت، اور دوسری کرامت ان کا تو مقام سمجھ میں آتا ہے، فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ہے، اور جو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں ان کا مقام بھی ذرا دیکھو، یہ ادھر سے آواز دے رہے ہیں، ادھر سے حضرت ساریہ بھی سن رہے ہیں، سارے صحابہ کرام اس میدان میں سن رہے ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے، اور کوئی نہیں آواز دے رہا، سیدنا فاروق اعظم آواز دے رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم آواز دے رہے ہیں۔ اور تیسری کرامت یہ کہ اس سارے مجمع کا سیدنا فاروق اعظم کی آواز کو سننا اور پہاڑ کی اوٹ میں ہو جانا اور جنگ کا جیت جانا، اس کرامت کا انکار کیسے کرو گے؟ اس کرامت کا انکار کیسے کرو گے؟ چھوڑیں باقی اولیاء کی باتوں کو چھوڑیں، منکر کو کیا اولیاء کی بات کرنی، صحابی رسول کی بات کریں، لفظ غیر نبی استعمال کرتے ہیں نا، غیر نبی سے کہاں کرامت ہے؟ مجھے پتا ہے کس جگہ ہوتی ہے، ہمارے سامنے مجھے کو اڑ کے دکھائے، مجھے یہ کر کے دکھائے، مجھے یہ کر کے دکھائے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ چیزیں کسی ملا کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، احادیث ہیں،